میرے چیزوں مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج سب تیار ہیں جی؟ صبح صبح ناشتہ کیا سب نے کہ نہیں کیا؟ سب نے کیا۔ ناشتہ کیوں ضروری ہے جی؟ کلام سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ناشتہ کیوں ضروری ہے جی؟ جسم کی ترقی ہے کہ روح کی ترقی ہے؟ جسم کی ترقی ہے۔ کیا جسم ہمیں فائدہ دے گا کہ روح ہمیں فائدہ دے گا؟ روح ہمیں فائدہ دے گا۔ آئے اب روحانی کھانا کون کون جی روحانی کھانا کھائے گا؟ انڈا بھی ہے، چائے بھی ہے اور بلو والا پراٹھا بھی ہے ساتھ۔ روحانی کھانے میں یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی، اور آج آپ لوگوں نے روحانی کھانا کھانا ہے اور شیر ہو کر کھا کر خود کو بھی یہی کھانا کھلانا ہے کہ لوگ بہت سے لوگ شیر ہو جی۔ آئیں جی کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جی۔ سوال آج یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم خدا کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے خدا کے لا اور اس کے قانون کو کیوں نہیں پورا کرنا؟ آدم سے خدا کتنا پیار کرتا تھا جی؟ آدم سے بات آدم بھی کرتے ہیں۔ آدم سے خدا نے کتنا پیار کیا، ٹھنڈے وقت اس کو شام کے وقت آدم سے ملنے آتا تھا۔ کیوں ملنے آتا تھا؟ کہ وہ آدم سے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا۔ اور آدم نے کیا کیا؟ آدم نے کیا کیا؟ عورت کے بھکاوے میں آ گیا۔ کس کو جی؟ عورت کے بھکاوے میں آ کر اور اس نے نافرمانی کر دی۔ کیا کر دی؟ نافرمانی کر دی۔ تو میرے شیشو شاہ پر ہم دیکھتے ہیں آدم سے وہ سب کچھ چلا گیا، لیکن یہاں پر آدم کے پاس اختیار تھا، اور جس کا نام تو رکھے گا مجھے منظور ہے۔ آدم کے پاس اتنی اتھارٹی تھی، اس نے کہہ دیا شیر ہے تو شیر ہو گیا، اس نے کہہ دیا چڑیا ہے تو چڑیا ہوگی، اس نے کہہ دیا مچھلی ہے تو مچھلی ہوگی۔ لیکن میرے عزیزو، ابلیس دھیمی چال سے پیچھے چل رہا تھا، وہ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا، سارے سسٹم سارے نظام کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ باغ عدن پہلے کس کے اختیار میں تھا جی؟ یہ باغ عدن پہلے کس کے اختیار میں تھا؟ اور جو شیطان ہے آج، جو شیطان ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، وہ کون تھا جی؟ لوسیفر، خدا کا خاص الخاص بندہ، خدا کے ساتھ رہنے والا، خدا کے لیے تخت سجاتا تھا، خدا کے لیے اس وقت خدا کے لیے تخت سجاتا تھا۔ میرے عزیزو پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ لوسیفر کے پروں کے اندر میوزک بجتا تھا جی۔ لوسیفر کے پروں کے اندر میوزک بجتا تھا، اور اس کے اندر کیا آ گیا؟ گمان آ گیا، اس کے اندر غرور آ گیا۔ سوال آج کا کلام ہے کیسا جی؟ سوال کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا کوئی، ملاکی جو تھے وہ بنی اسرائیل قوم کو مارتے تھے، ان کا لیڈر نہیں تھا، ان کا سربراہ نہیں تھا۔ جیسے کہ خدا کا شکر کرتا ہوں، سر کی بات کرنے کا سونو بھی سر لیڈر ہے، میں بھی لیڈر ہوں، سر بھی لیڈر ہے، سر بھی لیڈر ہے، سر بھی لیڈر ہے۔ ہم کیسے لیڈر ہیں؟ ہم سب باپ ہیں۔ ہم سب کیا ہے؟ باپ ہیں۔ ہم سب کو اولاد کی میراث ملی ہوئی ہے، ہم سب باپ ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل قوم کا لیڈر نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ سیموئیل نبی آپ لوگوں کو پتہ کس کا بیٹا جی؟ سیموئیل نبی کس کا بیٹا ہے؟ ہنا کا بیٹا ہے۔ وہ ہنا جو بھائی تھی اس کا بیٹا ہے۔ اور لوگوں نے سیموئیل نبی کے پاس آئے اور اپلیکیشن دی، جیسے کہ یہ آج اپلیکیشن ہے، یہ جو گیتوں کا مقابلہ جی، ایک اپلیکیشن دے دی کہ جو ہمارے سر پر لیڈر نہیں ہے، ہم ملاکی آتے ہیں، ہم انہیں مارتے ہیں، ہماری عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور خدا نے اپلیکیشن کو لے لیا، اور خدا پلان بنا رہا جی، خدا پلان بنا رہا کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو لیڈر کون سا دے گا جی؟ لیڈر کون سا دے گا جی؟ سر وہ لیڈر کون تھا؟ سول کا باپ جو تھا، ان کا بزنس جو تھا گدوں کا، وہ گدوں کا بزنس کرتے تھے، اور کچھ گدے نکل کر تھوڑا سا دائیں سے بائیں چلے گئے۔ یہ خدا کا پلان تھا جی، یہ خدا کا پلان تھا کہ سول کو اس نے سلیکٹ کرنا تھا، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ مقرر کرنا تھا، پہلا بادشاہ مقرر کرنا تھا۔ اب میں صرف آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ خدا دیتا بھی ہے اور خدا لے بھی ہے۔
اصل جو آج کا میسج کا مطلب ہے کیا ہے کہ خدا دیتا بھی اور خدا لے بھی لیتا ہے. اب دینے کا طریقہ کار کیا ہے اور لینے کا طریقہ کار کیا ہے خدا کا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ گدے سے کھو گئے اور وہ اس کے بعد میں اس نے کہا کہ بیٹا جا کے دیکھیے گدے کس طرف چلے گئے. اب خدا دوسری طرف اس کو سیموئیل کو تیار کر رہا ہے کہ تو جا ساؤل کو بنی سی قوم کا بادشاہ بنا دے, کیونکہ میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے, جا کر اس کو بنی سی قوم کا بادشاہ بنا دے. وہ بڑا قداور ہے, بڑا لمبا اونچا خوبصورت ہے, اس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دے. تو میرے عزیزو دوسری طرف ایک طرف سے سیموئیل کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ساؤل کی بات کرتے ہیں. وہ اس کے پاس چلو, اس نے نام پوچھا تیرا نام تو اس نے بتایا میرا فلاں فلاں نام ہے. اس نے کہا کہ اگر تیرا نام یہ تو میں تجھے ہی ڈھونڈنے آیا ہوں, تیرے پاس ہی آیا ہوں. اور جیسے میرے شیشے وہ اس کے گھر گیا, کھانا کھایا, پھر اس نے اس کو مسا کر دیا, اسے تیل سے مسا کیا اور اس کو بنی سی قوم کا بادشاہ بنا دیا. اور جب بادشاہ بنا, دھانے, دولت, عزت, شہرت سب کچھ اس کو مل گیا. ایک مقام تھا, ایک نام تھا اس کا, معاشرے میں ایک عزت تھی, اس کی ویلیو تھی, کیونکہ خدا نے اس کو سلیکٹ کیا تھا, خدا نے اسے چنا تھا. اور اسی لیے میرے عزیزو خدا نے اسے کہا کہ ایسا کر کے ملاکیوں کے پورے اس ایریے میں چلا جا, سب کو مار دے. خدا نے کہا ود جانور, ود بچے, ود مائیں, ود باپ, ود جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مار دے, سب کو ختم کر دے. اور جہاز کو جو وہاں کا بادشاہ تھا اسے لیا اپنے ساتھ. میرے عزیزو کیا ہوا جب وہ اپنی فوج لے کر اس ایریے میں گیا, اس شہر میں گیا, تو اس نے کیا کیا, وہاں اس کے دل کے اندر لالچ آ گیا. کیا لالچ, اس نے موٹے موٹے سارے جانور ایک طرف اکٹھے کر لیے, سارے جانوروں کو اکٹھا کر لیا, کیونکہ میں یہ لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور خدا کے لیے قربانی چڑھاؤں گا. اور اس کے وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا. اور میرے عزیزو خدا گشت کر رہے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے, ابھی بھی خدا گشت کر رہا ہے. سر کے دل مجھے, سر کے آپ سب کے دلوں کو جانچ رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. اس نے ساؤل کو چیک کیا اور اس کی زندگی کے اندر وہ سارے سسٹم آؤٹ ہو گئے تھے. اس نے خدا کی عزت نہیں کی, اس نے خدا کے حکم کو نہ مانا. اب خدا نے کیا کیا, خدا نے سیموئیل کو کہا کہ سیموئیل میں اس سے بادشاہی چھیننے لگا ہوں, ساؤل سے میں بادشاہی چھیننے لگا ہوں, اور میں دوست کو دینے لگا ہوں. کس کو دینے لگا ہوں, دوست کو دینے لگا ہوں. اور دوست کو کیوں ملی جی, وہ تو بھیڑوں کو چراتا تھا جی, اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹی تھی, اس کے اندر کون سا ایسا رتبہ تھا جی, کیا تھا اس کے پاس, کیوں خدا نے بادشاہی دوست کو دے دی جی. اور ساؤل سے کیوں چھینی, کیونکہ ساؤل نے خدا کا حکم نہیں مانا تھا, ساؤل نے خدا کا حکم نہیں مانا اور خدا نے اسے سب کچھ چھین لیا جی. اگر آج آپ لوگ بھی خدا کا حکم نہیں مانیں گے, سب کچھ لے لے گا, سب کچھ چھین لے گا. عزت, شہرت, اونچا مقام. کیوں آپ کے گھروں میں ٹینشن نہیں مکری, اس لیے کہ آپ حکم نہیں مانتے. کیوں آپ کے گھروں میں پریشانیاں, اس لیے کہ آپ حکم نہیں مانتے. کیوں آپ کے گھروں میں نقصان کیا ہے, اس لیے کہ آپ حکم نہیں مانتے. آپ خدا کے تابع لے جاتے, اس کی حکم کو مانتے نہیں ہیں. ہاں جی, سرفرازی کی طرف سے جی, مشرق کی طرف سے کہ مغرب کی طرف سے, کس کی طرف سے جی, حکم کی طرف ہے. یہ کیا ہے, یہ خدا کا قانون ہے جی, اس کا لا ہے, یہ اس کا حکم ہے. یہ کیا ہے, اس کا حکم ہے. جو حکم مانے گا وہ خدا کے کلام کو مانے گا, جو حکم نہیں مانتا وہ خدا کے کلام کو نہیں مانتا, نہیں قبول کرتا. کیا کرے جی, کدھر چلے جائے, کس سے پاس جائے, کس خادم بدلے, چرچ بدلے, کیا کرے جی, تسلی نہیں ملنی جی. فلاں چرچ میں جاتے جو ہمیں برکت نہیں ملتی, فلاں چرچ میں جاتے ہمیں تسلی نہیں. خادموں کو بدلنا ضروری ہے یا چرچوں کو اپنے آپ کو بدلے, اپنے آپ کو بدلے, اپنے آپ کو ٹھیک کرے, سب کو ٹھیک ہو جائے گا. اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے آپ کو بدلے. اگر آپ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو کبھی بھی آپ لوگ اپنے مشن میں کامیاب. میں چھوٹی سی تمثیل دوں گا, سر آپ ادھر آئیں گے, سر آپ بھی آپ آپ کو کہنا تو چھوٹی سی تمثیل دینے لگے, ایک خاندان دکھانے. یہ دونوں بھائی ہیں جی, یہ چھوٹا, یہ بڑا بھائی ہے.
یہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے. سنیں غور سے، نوٹ کریں اس تمثیل کے اندر کتنا گہرا سبق ہے، کتنا گہرا میسج ہے. ہر گھر کے لیے میسج ہوگا. یہ دونوں بھائی ہیں جی. اب نوکری ایک ہے اور امیدوار دو ہے. نوکری ایک ہے اور امیدوار دو ہے. مثال کے طور پر یہ پرنسپل ہے جی، یہ اسکول کا پرنسپل ہے، اس کے پاس نوکری ہے. اب یہ دونوں بھائی نوکری کے لیے آئے ہیں. اب یہ پرنسپل کے سامنے پیش ہوئے. پرنسپل جانتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں. پرنسپل سے کہتے ہیں کہ نوکری میرے پاس ایک ہے اور امیدوار دو ہے. آپ دونوں بھائی آپس میں سلیکٹ کر لیں کہ کس کو نوکری میں دوں. اگر میں اس کو دیتا ہوں تو یہ خفا ہو جائے گا، اگر میں اس کو دیتا ہوں تو یہ خفا ہو جائے گا. پرنسپل کہہ رہا ہے اگر میں اس کو کہہ دوں یہ خفا ہو جائے گا، اگر میں اس کو کہہ دوں یہ خفا ہو جائے گا. تو میرے چیزیں دونوں بھائی اٹھ کر باہر چلے گئے. اس آفس سے پرنسپل سے ہٹ کر باہر چلے گئے. اب چھوٹے والا جو ہے وہ اس طرف آ گیا، سب اپنی طرح گٹوں کے بل بیٹھ جائے. اب چھوٹے والا کیا کر رہا ہے کہ دعا کر رہا ہے. اب یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. اور دعا کیا کر رہا ہے؟ خدا میرے بھائی کو نوکری دے دو. اور رو کر کے آیا ہے کہ خدا مجھ سے، میرے تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، میرے تو بچے نہیں ہیں، میری صرف بیوی ہے. خدا میں آپ کا انتظام کر لوں گا، میرے بھائی کے بچے ہیں. خدا میرے بھائی کو نوکری دے دے، خدا میرے بھائی کو نوکری دے دے، خدا مجھے نوکری میرے بھائی کو مل سے، مجھے نہیں ضرورت، خدا میرے بھائی کو. اور رو کر دعا کر رہا ہے. اچانک بڑا بھائی اس ایریے کے اندر آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کی آواز سنی کہ میرا بھائی میرے لیے رو رہا ہے، میرے لیے پریشان ہے. میری بیوی کو کہتی ہے کہ میرے بچوں کا کھانا کہاں سے آئے گا، میں اپنی بچوں کو دیکھوں یا اپنے بھائی کو دیکھوں، میں کیا کروں. میری بیوی کہتی ہے پیٹ پر نہیں ہے، میری بیوی کہتی ہے گھر کا کرایہ دینا ہے، میری بیوی کہتی ہے گھر میں سبزی نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، میں کیا کروں. میں نوکری بھائی کو دے دوں یا میں کیا کروں. بھائی نے جب اس کی آواز سنی کہ میرا بھائی اندر سے رو رہا ہے کہ خداوند میرے بھائی کو نوکری دے دے، اور بھائی وہاں سے کیا کر رہا ہے؟ چلا گیا. بھائی وہاں سے چلا گیا اور جا کر باہر بیٹھ گیا. بھائی دعا کر کے اٹھا ہے. جب اٹھا ہے تو پرنسپل نے پی اے کو باہر بھیجا. مثال کے طور پر تھوڑا سوچے سر جی، یہ پی اے یہ اب باہر آیا ہے. اب یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بھئی دونوں بھائی کہاں چلے گئے ہیں. بات حکم ماننے کی جی، اور کدھر نہیں جانا، حکم میں ٹھہرنا آپ لوگوں نے، بات حکم ماننے. اب یہ باہر آیا، اب ڈھونڈ رہا ہے. اب ایک بھائی اس سے ملا، دوسرا نہیں ملا. پرنسپل صاحب کو جا کے کہہ رہا ہے کہ پرنسپل صاحب وہ تو وہاں پر ایک ہی ہے. کہتا بس میں نے تو نوکری ایک کو دینی ہے، دونوں کو نہیں دے. اب چھوٹا بھائی اندر گیا، اسے جی نوکری مل گئی جی، 50,000 سیلری کی نوکری. پی اے اسے پرنسپل کے پاس لے آیا. اور یہ پرنسپل کون ہے جی؟ خدا ہے. پی اے کون ہے؟ فرشتے. یہ اس کی لیے آیا ہے. اب خدا کیسے دیتا ہے اپنے بچوں کو؟ خدا اپنے لوگوں کی ہیلپ کیسے کرتا ہے؟ خدا اپنے لوگوں کی مدد کیسے کرے؟ اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا کہ جب اس نے چلا گیا اور جب نوکری اس کو مل گئی، وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے. اپنے بھائی کو آج جی واپس ادھر آؤں. وہ ڈھونڈتا اپنے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بھائی نے اس طرف آنسو پہنچ رہا ہے. اپنے بھائی اس طرف اپنے آنسو پہنچ رہا ہے کہ شکر کر رہے کہ خدا تو نے میرے بھائی کو نوکری دے دی. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے بھائی کو نوکری. دوسری طرف کلام کہتا ہے کہ خون سفید ہو چکا ہے جی. دوسری طرف کلام کہہ رہا ہے کہ خون سفید ہو چکا ہے. یہاں پر خون سفید نہیں ہو، یہاں پر خون سفید نہیں ہوا. اور جہاں پر کلام کہتا ہے کہ خون زمانہ میں کیا ہوگا کہ خون کیا دے گا؟ سفید ہو جائے گا. بھائی کا دشمن بن جائے گا. لیکن یہاں پر میرے شیشو ایک اٹوٹ محبت، ایک پیار، ایک محبت. بچوں کی فکر نہیں کی، کھانے پینے کی فکر نہیں کی، اپنے بھائی کا خیال رکھا. یہاں پر ساؤل جو ہے وہ سیموئیل کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ مجھے بچا، میں کیا کروں گا. خدا کے حضور جھکتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، خدا سے معافی مانگتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے گا، خدا مجھے معاف کر دے گا. لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، اس نے میرے حکم کو توڑا ہے. یہاں پر کون سا حکم ہے جی؟
یہ کون سا حکم ہے جی؟ یہاں پر کون سا حکم لاگو ہو رہا ہے بتائیں جی؟ آپ سب کے سامنے ایک پریکٹیکل میسج ہے جی. یہاں پر کون سا حکم ہے جی؟ ایک دوسرے سے محبت. یسوع کس لیے آیا جی؟ یسوع محبت لے کر آیا. یسوع کیا لے کر آیا ہے؟ محبت لے کر آیا ہے. آج وہ محبت ہم اس اٹوٹ رشتے کے اندر دیکھ رہے ہیں, اس سچائی کے اندر دیکھ رہے ہیں, اس وفاداری کے اندر دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں جی, جس بھائی نے قربانی دی اس سے فائدہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ سر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ یہاں پر کیا ہوا, چھوٹے بھائی کو کہا لائے جی, کہا لائے جی بھائی آپ نے جہاں پر اپلیکیشن دی تھی آپ کی نوکری اوکے ہو گیا جی. چھوٹے جس کو نوکری مل گئی ہے اور وہاں پر سیلری کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ. وہاں پر سیلری کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ سیلری ہے. اس سے کہا کہ میں تو نوکر ہو چکا ہوں, میرے بھائی کے پاس نوکری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی کو نوکری مل جائے. میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ پرابلم ہے, اس کے پاس نوکری نہیں ہے. اس سے کہا تو لے آ, میں تیرے بھائی کو نوکر کروا دوں گا. اب میرے شیشے کیا ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کو وہاں پر لے کر گیا اور جب اس وہاں پر اپلیکیشن اپنی سی وی دی تو میرے شیشے اس کے بھائی کو کیا ہوگی؟ نوکری مل گئی. سرفرازی کیوں دونوں بھائیوں کو ملی جی؟ یہاں پر سعود کو کیوں سرفرازی ملی؟ یہاں پر دونوں بھائیوں کو سرفرازی ملی ہے. یہاں پر سعود سے سب کچھ چھینا جا رہا ہے. عزت دولت سب کچھ خدا چھینتا ہے. کیوں چھینتا ہے؟ آپ سب سے بھی وہ چھینے گا. اگر اس کے حکم کو نہیں مانیں گے وہ نہیں چھوڑتا. وہ بڑا غیور ہے, وہ بڑا غیور خدا ہے, بڑا غیرت مند خدا ہے. وہ جب غصے میں آتا ہے تو زندگیوں کو چھین لے کر سب کو جو ان کے پاس ہوتا ہے. اور جہاں پر سر جی آپ دونوں نے کیا دیکھا سب نے جی, جہاں پر دونوں بھائی خفا ہیں کہ خوش ہیں؟ کیوں خوش ہیں جی؟ وجہ ان کے اندر آپ لوگوں نے کیا سیکھا جی؟ بیٹھ جائے جی, کیا سیکھا جی آپ لوگوں نے؟ یہ میں نے پریکٹیکل ایکٹ دیا, ایک تھیوری میتھڈ دیا سمجھانے کے لیے. کیا جی کیوں دونوں بھائی سفر آئے گے جی؟ کیوں؟ جس کو زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی اس کو زیادہ نہیں ملی. کیوں؟ کہ ایک دوسرے کی فکر کی. آج تبلہ بجانے والا گانے والے کی فکر نہیں کر رہا, پرسش کرنے والا تبلے والے کی فکر نہیں کرتا, ہارمونیم بجانے والا تبلے والے کی فکر نہیں کرتا, خادم جو میسج دے رہا ہے وہ کلیسیا کی فکر نہیں کر رہا. آج کل خادم کلیسیا کی فکر نہیں کر رہے. کیوں نہیں روح بچ رہی جی؟ خادم فکر نہیں کر رہے. خادم کیا نہیں کر رہے؟ فکر نہیں کر رہے. یہاں پر حکم ماننا فکر کی بات ہے کہ نہیں سر؟ حکم ماننا صحیح سے فکر کی بات ہے کہ نہیں؟ فکر کی بات ہے. سول نے کیوں غلطی کی؟ کیوں غلطی کی؟ اب داؤد کی باری آ گئی جی. داؤد نے غلطی کی سر؟ داؤد نے غلطی کی کہ نہ کی؟ داؤد کے ساتھ کیا ہوا جی؟ خدا چھوڑتا ہے صحیح سے؟ داؤد کے ساتھ کیا ہوا؟ داؤد کے ساتھ جی, ہاں جی, داؤد کے ساتھ یہ ہوا کہ دیکھیں جی, جب اس کو جو عزت اس کے پتہ سول کی بیوی داؤد کو ملتی جی, داؤد سول کی پہلی بیوی سے جو بیٹی ہوئی تھی اس کی بھی شادی داؤد سے ہو گئی. اور خدا داؤد کو عزت شہرت وہ بھیڑ خانے سے اٹھا کر اسے کہاں لے گئے؟ محل میں لے آیا. ایک عجیب شانہ شوکت والی کرسی پر لے آیا جی. یہ کرسی کو عام کرسی نہیں ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے, یہ بڑی پاورفل کرسی ہے. اس کرسی کی بہت بڑی ویلیو ہے, اگر کوئی سمجھے تو بہت کچھ ہے. تو میں یہاں پر بیٹھ کر جی, یہ میری کلیسیا یہ دونوں جی, میں آپ کا انصاف کروں گا. کیا میں بھوکوں کو کھانا دوں؟ یہ کرسی مجھے کیا سکھا رہی ہے جی؟ کیا میں بھوکوں کو کھانا دوں؟ کیا میں ننگوں کو کپڑے پہناؤں؟ کیا میں غریبوں یتیموں عاجزمندوں کی ضرورتیں پوری نہ کروں؟ اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کرسی کے قابل ہوں. صرف یہ کافی نہیں ہے جی کہ میں کلام پڑھ لیتا ہوں. نو,
نہ اور ساتھ یہ کافی نہیں ہے کہ میں صرف کلام پڑھ لیتا ہوں اور میں دعا کر لیتا ہوں کہ میں میسج دے دیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ کافی کیا ہے؟ حکم کو ماننا۔ کس کو ماننا جی؟ حکم کو ماننا سر جی۔ دیکھیں جی، قربانی چڑھانے سے بہتر ہے حکم ماننا۔ سر جی میں صحیح سے کھپنا تھا، صحیح صاحب کا جی ایک زبردست کاروبار ہے، صحیح صاحب کا ایک بہت بڑا اڈا ہے جی شراب کھانے کا، بہت شراب اس کی بکتی ہے، بہت ادھر ادھر شہروں اور ملکوں میں جاتی ہے، اور صحیح صاحب کی بڑی خوشی ہوتی ہے جی میں ہر سنڈے کو جی ہر چرچ میں ایک دیگ دوں، ہر چرچ میں کیا دوں؟ ایک دیگ دوں، شکر گزاریاں کرواؤں۔ مجھے بتایا جی صحیح صاحب کی کچھ شکر گزاری قبول ہو رہی ہے؟ صحیح صاحب کی شکر گزاری قبول ہو رہی ہے؟ لوگ تو چاول کھا رہے ہیں، خوش ہیں، کیوں جی؟ لوگ تو چاول کھا رہے ہیں، خوش ہیں۔ بچوں کو بیویوں کو پتہ نہیں کہ خاوند کیسے پیسے کماتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کیسے پیسے گھر کو پتہ ہے خاوند کیا ہے؟ حکم کے اندر گھر کا چھت ہے، جس گھر کا چھت نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے جی۔ خاوند کے گھر کا چھت ہے، اس چھت کے سائے کے نیچے رہنا بہت ہی لازمی ہے۔ عقل مند بیوی اپنے سائے کے نیچے رہے، کیونکہ خاوند کیا ہے؟ سایہ ہے، اس عورت کی زینت ہے، اس عورت کی زینت ہے وہ خاوند، کیونکہ خدا نے اسے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے، اور جسے خدا جوڑنا سے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کیا کرے جی؟ میرا خیال ہے کہ اس کلام کو ماننا چھوڑ دیتے، چھوڑ دیں جی، کیا کرے جی؟ اس کو مانے یا چھوڑ دے، مانے یا چھوڑ دے، ماننا تو حکم بھی نہیں مانتے جی۔ ابھی میں کہتا ہوں سب کہتے ہیں ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، اور جب میں حکم کی بات کرتا ہوں تو کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، کیوں؟ ابلیس روک لیتا ہے، ابلیس روک لیتا ہے۔ یہاں پر میں نے پریکٹیکل ایک آپ لوگوں کو ٹائٹل دیا کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ محبت پروان ہو رہی ہے، اور یہ محبت کے اندر یسوع ہے۔ اگر محبت کو یسوع نہ لے کر آتا تو محبت ہونی تھی، سب نہیں ہونی تھی، نہیں ہونی تھی۔ کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو قربان کرے، کرتا ہے کوئی جی؟ کوئی ایسا باپ نہیں ہے جی اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ ابراہیم کیوں سرفراز ہوا جی؟ وجہ کیا تھی جی؟ ابراہیم کو کیوں ایمانداروں کے باپ کہا گیا؟ ایک تو زور سے سارا بھی اس کو اولاد مل گئی، کیوں جی؟ وجہ اس نے حکم مانا۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی اپنا اکلوتا بیٹا دے گا؟ کوئی دے گا اپنا بیٹا؟ 99 سال کے بعد اس کو اولاد ملی۔ کتنے سال؟ 99 سال کے بعد اس کو اولاد ملی، اور خدا نے کہا وہ مجھے دے دی۔ کیا اس نے کیا کیا جی؟ دے دیا۔ کیوں؟ سارا کو بتایا تو اس نے کہ میں یہ کرنے لگا؟ نہیں، اس نے بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کیول لکڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو بھگا تو نہیں ہے، بھیڑ تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ بات تھی حکم ماننے کی۔ سر حکم مانا تو کیا ہو گیا جی؟ ہاں جی، ایمانداروں کا باپ۔ آج لوگ مرتے ہیں نا تو کسی گود میں جاتے ہیں؟ باپ ابراہیم کی گود میں، کیونکہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے جی، ایمانداروں کا باپ۔ آپ پر سوال کرتا ہوں جی، میں تھوڑا آپ کی طرف آتا ہوں۔ حکم مان کیا کرے جی؟ کیا کرے جی؟ حکم مانے کہ نہ مانے؟ کدھر؟ صرف چرچ میں بیٹھا، باہر جا کر کیا کریں گے؟ سامنے بیٹھا ہوا ہے، نکلیں گے چرچ، ابھی بھی کسی کے ذہنوں کے اندر خیال کہیں اور جا رہے ہو، بیٹھے ہوئے چرچ میں ہیں، بیٹھے ہوئے چرچ میں ہیں۔ کیا جی ابلیس نے ہماری اور اس چرچ کی مخالفت کی ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ ابلیس نے اس چرچ کی مخالفت کی، یا کہ لوگوں کی مخالفت کی۔ کیا ہمیں شکست ہوئی کہ نہ فتح ہوئی؟ کیوں فتح؟ کہ ہم نے حکم مانا۔ ہم نے کیا مانا؟ حکم مانا۔ آج اگر آپ لوگ حکم نہیں مانیں گے تو کبھی بھی آپ لوگ سرفراز نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، زکئی کی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں۔ زکئی خدا پلان کے مطابق کر رہے، زکئی ایک گلر کے اوپر چڑھ گیا۔ کیا یسوع کو پتا تھا نا؟ یسوع کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا کہ زکئی کو آج نجات نہیں ملا ہے۔
यस्सु को पता है कहीं, आज यस्सु को पता है कि कौन यहाँ से इस कलाम को अपने साथ लेके जाएगा और कौन इस कलाम को मानेगा, कौन उसकी कार्रवाई करेगा और कौन उसके रास्ते पर चलेगा। ज़कई को जब नीचे उतारा तो उसका अंदाज क्या था जी? नीचे उतरने का अंदाज कैसा था? कैसा था जी? खुशी से लिहाज भाई उसके पीछे पीछे भाग रहा है। लिहाज उसे कह रहा है, ये देखो जी, ये तो मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ जा रहा है, ये तो गुनहगारों के घर जा रहा है, ये तो मसूल लेने वालों के घर जा रहा है। क्या यीशु ने पीछे मुड़कर देखा? नहीं, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इब्लीस मुझे रोक रहा है कि इससे घर ना जा, आज ये रूह ना बच जाए, आज ये खोई बेर वापस ना आ जाए। वो रोकने की कोशिश उसने की। हाँ जी बताए, ज़कई और उसका मिलाप कैसे हो गया जी? ज़कई और उसका मिलाप कैसे हो गया जी? अब पता क्या हुआ? ज़कई ने अपने बिनाओं पर इकरार कैसे किया जी? उससे क्या कहा? ज़कई ने क्या कहा जी? उससे यीशु का हुक्म माना कि ज़कई नीचे उतरा, ज़कई नीचे उतरा, उसने यीशु का हुक्म माना। अब ज़कई को निजात कैसे मिली है जी? कैसे बताएं जी, कैसे मिली है? तौबा का तरीका कार किया जी। उसने क्या कहा? हाँ, उससे कहा कि मैं जिसका ना हक ले लिया। कभी हम ये कहते हैं, हाँ जी, कभी आप लोगों ने ऐसा कहा? कभी सास बहू से खफा हो जाए, कभी गलती मानती है? हाँ? मानती है गलती? ठीक हो गया जी, ये कहती है जी मैं मानती हूँ, चलो खुदा इसको बरकत दे जी, खुदा इसको बरकत दे। इस बहन ने कहा कि मैं मानती हूँ। कलाम अज़रूर बाइबल, कलाम अज़रूर बाइबल, यहाँ पर मैं कलाम उस गद्दार को, कलाम के उस खूबसूरती को, उसके गोल्डन आवाज को क्या करूं जी? क्या करूं मुझे बताए ना जी। मैं यहां पर गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं जी, ये गलत है। आज गलत कौन है जी? हाँ जी, कौन गलत है जी? हम कहते हैं हम गलत है, तो ठीक कब होंगे जी? ठीक है, भाई ने अपनी नौकरी अपने भाई को दे दी जी, प्रैक्टिकल अमल देखा, भाई ने अपनी नौकरी अपने भाई को दे दी जी। जाने सर ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल दुनिया में? मुश्किल है सर। मुझे एक आटे की बोरी मिली और मेरा भाई भी मेरे साथ है और मुझे आटे की बोरी मिली, क्या मैं क्या करूंगा जी? आधा आटा भाई को दूंगा कि अपने घर ले जाऊंगा जी? क्या करूंगा? घर लेके जाऊंगा कि नहीं आधा आटा भाई को दे दूंगा? भाई को दूंगा। क्यों दूंगा जी? कि मैं खुदा के हुक्मों को मानता हूं। मैं क्या मानता हूं? खुदा के हुक्मों को मानता हूं जी। आदम रिजेक्ट हुआ, हुक्म दूली की। सौल रिजेक्ट हुआ, हुक्म दूली की। दाऊद की बात आई, उसने ख्वाहिश के अंदर चला गया, लेकिन उसने फौरन कह दिया कि मैंने खुदा का गुनाह किया है। जब नातन नबी उसके पास आया और उसको कहने लगा कि तूने ये क्यों, कि उसको नहीं कहा, उसने एक तमसील दी। उसने कहा कि एक बादशाह था, उसके बेड़ खाना में बहुत सी बेड़ें थी, लेकिन एक गरीब मजदूर था जिसके पास एक ही भेड़ थी, वो भी बादशाह ने ले ली। और दो गुस्से में आते तो मैं उसको मार दूंगा, उसने गुनाह किया है, ये क्यों हुआ? दाऊद गुस्से में आ गया जी कि दाऊद इस तरह कुर्सी के ऊपर गिर गया, अपने सोफे के ऊपर बैक साइड पर गिर गया और उसे कहा कि मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। नातन ने कहा कि वो तू है। नातन ने कहा, नातन नबी ने कहा कि वो तू है, और उसने क्या किया कि अब मुझे खुदा न छोड़ेगा। उसके इकरार करने का तरीका कहा क्या जी? उससे कहा कि अब खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। खुदा ने छोड़ा भी नहीं, क्योंकि लोग खुदा पर उंगलियां उठा रहे थे, लोग खुदा पर उंगलियां उठा रहे थे। आज खादम छोटी सी भी गलती कर दे ना, गलती कर दे, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उंगलियां उठाते हैं। वहां पर भी खुदा को अपनी फिक्र थी, खुदा को अपनी खुदा ने एक बहुत बड़ा वर्ड्स कह दिया हुआ था जी दाऊद के लिए। क्या कहा था जी? खुदा ने शायद से क्या कहा था?
ہاں جی یہ میرے دل کے موافق ہے. ہاں جی کیا میرے دل کے موافق ہے. جب دو دل ایک ہو جائے جی کیا خیال ہے جی, جب دو دل ایک ہو جائے جی تو وہاں پر تو میرا خیال ہے کہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی, برکتیں ہوں گی. کیوں؟ اس نے کہا کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 کٹھے ہوتے ہیں, یہ اکٹھا ہونا ہے. دل کٹھے ہوں, جسم کٹھے نہ ہو. بیوی کی سوچ اور خاوند کی سوچ ایک ہو جی, آسمان کھول جائے گا ان کے لیے. کیوں جی؟ یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے, اور وہ سب کچھ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. پترس جب مائی گیر تھا, پترس کیا تھا جی؟ پترس تھا کہ نہیں؟ کیا نام تھا اس وقت جب وہ مائی گیر تھا؟ اس کا نام کیا تھا جی؟ کسی کو پتہ؟ کیا نام تھا جی؟ شمعون. نام تری تعریف جائے جی, شمعون اس کا نام تھا جی. اب یہ شمعون ہے اور یہ پترس ہے جی. شمعون یہاں سے پترس کیسے بنا جی؟ بتائیں جی کیا ہوا کیا تھا جی؟ کیوں شمعون کو پترس بنا دیا جی؟ وجہ کیا تھا جی؟ کیا وجہ تھی جی؟ پیچھے کی بات نہیں. ہاں جی پھر حکم کیا مانا تھا جی؟ ہاں جی جال پھینک دیا. خدا نے کہا کہ جال پھینک دے. اب آج کو کہنا کہ یہ نوکری چھوڑ دے, دعا کے لیے آیا تھا, مر جائے گا. بیوی نہیں چھوڑے گی, شیطان بیوی کے اندر آ کر سما جائے گی. اور تو پاسٹر کے پیچھے جا, پاسٹر تجھے کیا کرے گا؟ نوکری پر کیوں نہیں گیا؟ نوکری پر بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ یہاں پر پترس نے شمعون نے کیا کہا جی؟ کیا اسے کہا کہ میرے بچے, کیونکہ ان کا بزنس تھا سر جی, سارے خاندان کا یہ بزنس تھا. یعقوب یوحنا اس کے کزن تھے, زبدی کے بیٹے تھے. یعقوب اور یوحنا جو تھے, جو شمعون کے کزن تھے, وہ سب مالی تھے. ان کا کاروبار, ان کا بزنس خاندانی بزنس تھا جی, ان کا خاندانی بزنس تھا. اور اس نے سارا کچھ چھوڑ کر کہا کس کے پیچھے چلا گیا جی؟ یسوع کے پیچھے. اور یسوع نے اس کو کیا بنا دیا جی؟ آدم جی. کتنی بڑی بات ہے جی. میرا خیال ہے کہ ایسا انعام پورے کلام کا مطالعہ کرنے کسی کو نہیں ملا, اس سے بڑا انعام کسی کو نہیں ملا. داؤد کو دل کے موافق بھی اس نے کہہ دیا. زکریا کو کہا کہ آج اس گھر میں کیا ہے؟ میں چھایا. سامری عورت کو کتنا جی سرفراز اس نے کر دیا. کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ حکم مانا. حکم مانا. سر آپ غریب ہیں, غربا غریب ہے, کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, نہ کرے غلامیاں, نہ کرے نوکری. میں چھوٹا سا حوالہ پڑھ کر دینا چاہتا ہوں. زبور کی کتاب اگر کوئی نکالنے پڑے گی, زبور 127 نکالے جی, اس کی دوسری ہے زبور 127. آج میں یہ بھی آپ لوگوں کو پروف کر دیتا ہوں کہ یہاں پر وہ کیا کہہ رہے جی. زبور نکالے, زبور 127 جی. اور اللہ ہاں جی یہ دیکھیں جی, یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے جی. اگر خداوند گھر نہ بنائے, خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے؟ ابس ہے, ابس ہے. اگر خداوند شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگران کا چھاگنا ابس ہے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا جی, نوکری کی بات ہو رہی ہے جی, سنے تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا, سنے جی, اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے جی. مشقت کی روٹی جی, کس کی روٹی؟ مشقت کی روٹی کھانا. کیوں وہ اپنے بھوک کو تو نیند میں دے دیتا جی. کیا کہہ رہے ہیں محبوب کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوکری کر. وہ جو آدم کی بات ہے وہ سزا تھی. تو اپنے خون پسینے کی محنت کرے گا, کھائے گا, وہ سزا ہے. کیوں سر جی؟ وہ سزا ہے. کیا خدا اپنے بندوں کو یہ سزا دیتا ہے کہ سارا دن پرائیویٹ نوکریاں کر, کام کر, کام کر, کام, سکون ہوتا؟ مجھے ایک بھی بندہ بتا دے جی میں صبح شام کام کرتا ہوں, لیاس بھائی آپ بتائیں جی, آپ کام پر سے آ جاتے, پرائیویٹ آپ کو کام مل جاتے, بہت زیادہ ملتے ہیں, تو سکون کیسے ہونا چاہیے؟ سکون کہتا نہیں ہے 7 دن کام, سکون نہیں ہے جی. کس کے پاس سکون ہے جی؟ بتائیں نا جی. وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے. کپی تیل سے مٹکی آتے سے بھرے نہیں کرنا,
اس عورت کی فکر کیوں اس نے کی جی؟ اس بیوہ کی فکر کیوں کی؟ نوٹ کریں یہاں پر، بات حکم ماننے کی ہے۔ ایلیا کو اس نے کہا کہ اس نالے میں بیٹھ جائے۔ ایلیا نے حکم مانا، اس نے کہا کہ اس نالے کا پانی پی۔ آپ کبھی گندا پانی پیے گے؟ ایلیا اسی نالے سے پانی پیتا تھا جی۔ اور روٹی کون لے کر آتا تھا؟ کوا۔ اور روٹی اسپیشل کون سی والی جی؟ اینی شانی روٹی نہیں، گوشت وی آئی پی کھانا کوا لے کر آتا تھا۔ کس کے لیے؟ ایلیا کے لیے۔ اور ایلیا کو کیوں کھانا ملتا تھا؟ کیونکہ اس نے کیا مانا؟ حکم مانا۔ اور اسی نالے کا وہ پانی بھی پیتا تھا۔ بارش نے نالا سوکھ گیا۔ اب خدا سرفرازی کرنا چاہتا تھا۔ پتہ ہے اس بیوہ کے گھر دو کام ہوئے، کپی بھی تیل سے بھری، مٹکی بھی آٹے سے بھری، شاید ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہاں پر اس کا بیٹا بھی مر گیا تھا، اس کا بیٹا بھی مر گیا تھا۔ اور ایلیا نے اپنے جسم کے اسے اوپر لٹا دیا، جسم کے اوپر لٹا کر اسے پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، کیونکہ وہاں پر کتنے سال کا حال تھا جی؟ 300 سال۔ 300 سال وہاں پر کال پڑنا تھا سارے، اور پہلے سے کھانے کا انتظام ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ حکم۔ وہ بیوہ خدا کا حکم مانتی تھی، وہ خدا کے تابع رہتی تھی جی، وہ خدا سے جدا نہ ہوتی تھی۔ مار جائیں گے۔ وہ پتہ کیا کرتی تھی؟ روزانہ آٹا لیتی تھی، صبح جاتی تھی، پھر مٹکی آٹے سے بھری، روزانہ جاتی تھی مٹکی آٹے سے، مٹکی سے آٹا ختم ہی نہیں ہوتا تھا، بالکل نہیں ختم ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیا وہ صرف اس کا خدا ہے کہ آپ کا خدا نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک بوری آ گیا، 2 بوری آ گیا، 3، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اتنے بچے روٹیاں کھاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ 3 بوریاں لگ جاتی ہیں جی، 3 بوریاں آٹے کی لگ جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی جی۔ پیسے کہاں سے آئیں گے جی؟ چلو جی موبائل قسطوں پر لے لیتے ہیں جی، راشن کے لیے چلو جی موبائل قسطوں پر لے، کھانے پینے کے لیے موبائل۔ بندہ سست، کیوں سست؟ دعا نہیں کرتا۔ کام کی بات نہیں میں کر رہا، دعا کی بات کر رہا۔ دعا نہیں کرتا، کلام نہیں پڑھتا۔ آؤ یہوہ نے کان چلیے۔ کون اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر یہوہ کے گھر جانا جی؟ کون جائے گا جی؟ کون اس کی اس حکم کو مانے گا؟ کون زندگی میں خوشحالی چاہے گا؟ کون اپنے آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے جی؟ چلو جی میں نے آپ کو میسج دے دیا جی، فیصلہ جی آپ، چلو جی سر جی یہ 2 جج ہے جی، یہ 2 جج ہے سر جی، آپ دونوں جج ہیں، یہ پاک روح کی باتیں میری نہیں، یہ دونوں جج ہے جی، سر جی آپ فیصلہ کریں جی۔ آج اس گھر میں نجات ہے جی، کیا کریں جی؟ کیا کریں جی؟ میں تو حکم مانتی ہوں، میری بہن نہیں مانتی، وہ مجھے گالیاں بکتی ہے، میں کیا کروں؟ میں تو حکم مانتا ہوں، میری بیوی نہیں حکم مانتی، میں کیا کروں جی؟ میں تو حکم مانتا ہوں، میری بیوی نہیں حکم مانتی جی، میں کیا کروں جی؟ میں باپ کہتا ہوں میں تو حکم مانتا ہوں، میرے بچے نہیں حکم مانتے۔ ہم کس ہفڑا تفڑی کے دور میں ایک دوسرے، یہ آدم اور اماں والا کام ہو گیا۔ آدم نے کیا کیا؟ اماں ہوا پر تھوپ دیا، اماں ہوا نے کیا کیا؟ سانپ کے اوپر تھوپ۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی میں نہیں غلطی ماننا جی، میری بیوی غلط ہے جی، میری بیوی غلط ہے، اپنی غلطی نہیں ماننی میں نے، بیوی غلط ہے جی، بیوی کہتی ہے جی میں نہیں غلط، میرے بچے غلط ہیں جی۔ تو اس گھرانے کے اندر کیا ہوگا جی؟ آپ جاتے جی اس گھرانے کے اندر کیا ہوگا جی؟ برکت۔ آؤ یہوہ کے گھر چلیے جی، یہوہ کے گھر چلیے۔ میں اب ایک سوال کرتا ہوں جی، ابھی میں کہتا ہوں کہ میں اس کلام کے صفحے سارے پھاڑ دیتا ہوں، آپ خفا ہوں گے سارے؟ ہاں پھاڑ دوں؟ ہاں نہ پھاڑوں، نہ پھاڑوں، روح مر رہی ہے۔ میرا پورا چرچ کلام سے بھرا ہوا ہے جی، ایک روح نہیں بچ رہی جی سارے، ایک روح نہیں بچ رہی سارے، کلام بہت ہے، روح نہیں بچ رہی۔ کیا وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگا کہ نہیں؟ کس کو دیکھ کر خوش ہوگا؟ روح نہیں بچ رہی سر جی، روح نہیں بچی، کام نہیں ہو رہا۔ سوری خبر میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ دیکھیں ہمارے بھائی جو مریم کے میلے پر جاتے ہیں،
तो मैं बाहर रोड के ऊपर खड़ा था, तो कुछ दोस्त मेरे साथ खड़े थे, लड़के शिफन की दुकान के पास खड़े थे। तो उन्होंने माला हार पहने और सब साइकिलों पर जा रहे थे। तो एक मुझे कहता है सब ने शराब पी है जी, मैं भी इनके साथ था, सब ने शराब पी है। तो साइकिल पर किधर जा रहे हैं? मेले को। क्या कर रहे हैं? इतनी जहालत आ गई है, इतने बेवकूफ हो गए हुए, इतनी समझ नहीं हमें, पैदल जा रहे हैं। मैं जिंदगी में एक बार गया और मैंने वहां पर क्या देखा जी, उस वक्त सारा एरिया कच्चा था, टहलियां थी सारी, और एक बरामदा था। उस बरामदे में मैं गया हूं तो उसमें चंद भाई ताश खेल रहे थे, दूसरी तरफ गया हूं तो शराब पी रहे थे। इतनी मां की बेइज्जती, ये कौन सा कानून है? औरतों में मुबारक है जी, तो मामूली बात तो नहीं है सर जी, औरतों में मुबारक है। आजकल सोशल मीडिया तो बहुत ही सारी चीजों को हाईलाइट कर रही है कि ये सारे तरीकेकार गलत है जी, ज़ियारत मरियम के पास जाने के लिए। मैं किसी की मुखालफत नहीं के लिए सच्चाई को बता रहा हूं। अगर हम भी इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे तो मेरे चीजों बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। किस किस को, हाँ जी, किस किस के घर राशन है और किसके घर में नहीं है? तो कहेगा ये बात, मानेगा? नहीं भी होगा तो जी अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा। क्यों सर जी? तो करवाएगा। कोई भी कहेगा जी मेरे घर में राशन नहीं है, सब कहेंगे जी शुक्र है जी, खाते हैं जी, खुदा हमें देता है। देखिए एक बात सीख लें, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैंने कहा जी खुदा की मर्जी, क्या खुदा एक्सीडेंट करवाता है? हाँ, मेरे पैसे गुम गए, खुदा की मर्जी। हर वो बात जो मनफी हो रही है उसमें खुदा की मर्जी है, खुदा बता देते हैं। और हर वो बात जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है, उसमें खुदा का जिक्र नहीं है। मेरा भाई बड़ा अक्लमंद है जी, मेरी बीवी बड़ी अक्लमंद है, घर को चला लिया जी, मेरी बेटी बड़ी अक्लमंद है जी, पैसे कमा रही है, मेरा बेटा अक्लमंद है जी, पैसे कमा रहा है। उस वक्त खुदा का जिक्र नहीं, खुदा का शुक्र है जी मेरी बीवी अक्लमंद है, खुदा का शुक्र है मेरा बेटा अक्लमंद है, खुदा का शुक्र है जी मैं खुद अक्लमंद हूं। यहां पर खुदा को भूल जाते हैं, यहां पर कोई खुदा का जिक्र नहीं होता। मनफी बातों में खुदा का जिक्र है, मनफी बातों में खुदा का जिक्र है। तो फिर क्या करें जी? वक्त बहुत कम है, वक्त को गनीमत जाने दिन बुरे हैं जी। क्या करें जी? फैसला करें जी, फैसला आप सबने करना। या तो आज का ये कलाम सच्चा होगा या हम लोग सच्चे होंगे जी। फैसला करें जी, मुश्किल कोई चीज नहीं है जी। मोहब्बत करना, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, दो भाई एक दूसरे के लिए क्या करते थे? फिक्र मंद, दोनों सरफराज हो गए। आप सब भी एक दूसरे के फिक्रमंद हो जाए जी, एक दूसरे की फिक्र करना शुरू कर दे बस। ये यीशु खुश होकर आप लोगों को सारी वो चीजें देगा जो कम है। मैं छोटी सी गवाही देता हूं, मेरे पास जेब में 12,000 रुपया आता है, गवाही देता हूं, बड़ी जबरदस्त गवाही। और मैंने कुकर की ना वो सीटी लेनी थी बाजार से, तो वो 12,000 मेरे पैसे किसी ने देने थे, मैं उसके पास गया और उसने मुझे मेरा 12,000 दे दिया। मैंने शहर वाली जेब में डाली, कुर्ता कमीज डाली हुई, और जब वो चेंची से उतरा हूं वो सीटी ले लिया, खरीद लिया, और पैसे देख लो, पैसे नहीं दे, पैसे नहीं। सुबह से ड्यूटी पर गया, सुबह ड्यूटी पर गया हूं और एक वर्कर मेरे पीछे बैठा हुआ, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, तो एक गली के अंदर गया हूं तो एक बंदा आइसक्रीम बेच रहा है, वो भी है, 3-4 बुजुर्ग भी खड़े हैं और लोग भी। 24,000 रुपया पड़ा है जी। कितना? 24,000 रुपया, कोई नहीं उठा रहा। आज जो मेरे पीछे भी बैठा उसको भी सिर्फ मुझे नजर आ रहे हैं जी, और किसी को नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मैंने सबके सामने उठाए हैं जी। आइसक्रीम वाले ने भी देखा, सब ने मुझे देखा है, सबके सामने। मैं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मेरे गिरे, क्योंकि वो किसके पैसे थे? वो मेरे थे, वो मेरे थे। उसने मुझे दे दिए, उसने मुझे फिर डबल दे दिए, डबल दे दिए, क्योंकि वो वफादारी के पैसे थे। क्योंकि आप जब वफादार होंगे खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बरकत देगा। तो हुक्म मानना सर जी बहुत ही जरूरी है। हुक्म नहीं मानते तो कुछ चढ़ जाए बेफायदा, दुआ करें बेफायदा, कलाम करें बेफायदा, सब कुछ बेफायदा है। जब हुक्म मानेंगे तो सब फायदेमंद है, सब फायदेमंद है। अपने घरों में जाएं, हुक्म मानना एक दूसरे का शुरू कर दें, एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। शैतान नहीं चाहेगा कि हम हुक्म माने, वो हमें रोकेगा, रोकेगा जी।
चलो जी एक सवाल करता हूँ जी, 3 बंदों पर मैं सवाल करूँ, एक रूह तो बचे ना, 3 में से एक भी तो बच जाए ना। चलो जी, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जी इधर कसम खा ले जी, बस वादा कर ले जी हम ये करेंगे। 3 मुझे नहीं पता, मैं आंखें बंद करता हूँ, जिस जिसका नाम नहीं मेरे जहन में आ गया, मुझे नहीं पता वो कौन कौन है। रब्बुल फाज रूहों को बचाने का सबब बन। आज अपने सिपाहियों को यहाँ पर खड़ा कर, दौड़ने वालों को खड़ा कर, कुश्ती लड़ने वालों को खड़ा कर कि वो दौड़े और कुश्ती लड़े और तेरे सिपाही बन जाए, तेरे सिपाही बन जाए। 3 जिंदगियों के नाम मुझे दे दे, 3 जिंदगियों के नाम मुझे दे दे। ओ खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हाँ जी, 3 लोगों के नाम मेरे खुदा ने माइंड में डाल दिए जी। 3 लोगों के नाम है जी। टेंशन में नहीं होना, परेशान नहीं होना, फायदे की बात है जी, फायदे की बात। बहन उठे आप जरा, आप बहन आप भी उठे जरा, आपको कह रहा हूं उठे जाइए, आप भी जरा उठ जाइए। नहीं आप नहीं, भाई विक्की की भी ये भी उठ। ये खुदा ने मेरे जहन में 3 तस्वर डाले। हाँ जी, आप जी इंसाफ करें जी, आप इंसाफ करें जी। आज का कलाम है हुक्म मानना जी। आप क्या करेंगी जी? ये कलाम यहां पर छोड़ के जाएंगे कि साथ लेके जाएंगे? साथ लेके जाएंगे तो साथ घर में जाकर रख देंगे कि नहीं? अमल करेंगे और हुक्म मानना शुरू। आप क्या करेंगी जी? ये कलाम यहां पर छोड़ देंगे, घर लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे? हुक्म। आप बहन क्या करेंगे? यहीं पर छोड़ देंगे कि घर लेकर जाएंगे? घर लेकर। बहन जी अब ये सवाल आप सबसे जी, आप सब क्या करेंगे जी? साथ लेके जाए, सच बेदार हो जाए। एक दिन की 24 घंटे का आप लोगों को वक्त देता हूं। जिंदगी में खुशी देखनी है, जिंदगी को कामयाब करना है, 24 घंटे का वक्त है जी। सरफराजी आपके कदर, आपके दरवाजे पर होगी और क्या करना शुरू करें? हुक्म मानना शुरू करें। बस खुदा खुश होता है, खुदा खुश होकर जो आपके दिल की मुराद है वो खुदा आपको देना चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो, खुदा उनके खिलाफ पड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र है। हाँ जी, एक बार फिर अपने स्वरों को झुकाएं, आंखें